بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایم کے این سپیکس کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ محترم ناظرین گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال تک مدینہ منورہ میں حج نہیں کیا۔ پھر سن 10 ہجری میں اعلان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج کرنے جا رہے ہیں، تو مدینہ منورہ میں کثیر ازدحام ہو گیا۔ جو شخص سواری پر یا پیدل آنے کی طاقت رکھتا تھا وہ آ گیا۔ لوگ اس لیے آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میعاد میں چلیں گے۔ ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں حج ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مناسک ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اہل مدینہ کا میقات ذوالحلیفہ ہے، دوسرے راستے والوں کا میقات جعفہ ہے، اور عراق کے پشندوں کا میقات ذات عراق ہے، اور اہل نجد کا میقات کران اور یمن والوں کا یلملام ہے۔ راوی نے بیان کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4-5 ذی القعدہ کو گھر سے باہر نکلے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میقات میں روانہ ہوئے، ہمارے ساتھ بچے اور عورتیں بھی تھیں۔ جب ہم ذوالحلیفہ آئے تو اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت امیس کے ہاں محمد پیدا ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ میں کیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل کریں اور مضبوطی کے ساتھ کپڑا باندھیں اور احرام باندھیں۔ پس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت خاموشی کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھائی۔ پھر آپ قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہوئے۔ جب وہ بیاد پہاڑی پر چڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے حج کے لیے لبیک کہا۔ ایک روایت میں حج افراد کا لفظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے کثیر تعداد میں لوگوں کو دیکھا، جس میں کچھ سوار تھے اور کچھ پیدل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں اور پیچھے بھی کثیر تعداد میں لوگ تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے معنی کو خوب سمجھتے تھے، اور جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز کے ساتھ یہ کلمات پڑھ رہے تھے: لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ولک ملک لا شریک لک کہا تو لوگوں نے بھی با آواز بلند یہ کلمات کہے۔ صحابہ کرام نے لبیک کہنے میں ذرا اضافہ کیا، آپ نے انکار نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک پکارتے رہے اور صحابہ کرام بھی با آواز بلند یہ پکارتے رہے۔ ہمارا ارادہ صرف حج کا تھا، عمرے کا نہ تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حج کے دنوں میں ہم عمرہ کرنے کو جانتے ہی نہ تھے۔ تو جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 ذی الحج کو بیت اللہ آئے، اور ایک روایت میں ہے ہم چاشت کے وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد الحرام کے دروازے پر اپنی سواری کو بٹھایا اور مسجد میں داخل ہو کر رکن یمنی اور حجر اسود کا بوسہ لیا۔ اور ایک روایت میں حجر اسود کا لفظ آتا ہے، پھر دائیں طرف سے چلے 3 چکر تیز اور 4 چکر آرام سے چلے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کی طرف گئے۔ آپ نے با آواز بلند کے ساتھ لوگوں کو سناتے ہوئے آیت کی تلاوت فرمائی۔ پھر مقام ابراہیم علیہ السلام کے سامنے 2 نفل ادا کیے، ان میں قل ھو اللہ احد اور قل یا ایھا الکافرون سورۃ تلاوت فرمائی، اور ایک روایت میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد کا ذکر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کی جانب گئے، وہاں سے پانی پیا اور سر پر بھی گرایا۔ پھر حجر اسود کی طرف واپس لوٹے تو اس کا بوسہ لیا۔ پھر دروازے سے ایک اور روایت میں صفا کے دروازے سے صفا کی جانب نکلے۔ جب صفا کے قریب پہنچے تو آیت تلاوت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں اس سے ابتدا کرتا ہوں جس سے اللہ نے ابتدا کی ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ہم اس سے ابتدا کرتے ہیں جس سے اللہ نے ابتدا کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول صفحہ پر چڑھے، بیت اللہ کا مشاہدہ کرتے ہوئے منہ اس کی جانب کیا، اللہ کی توحید بیان کی، اس کی تکبیر اور تحمید کرتے ہوئے یہ کلمات کہے کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اپنے بندے کو کامیاب کیا اور اکیلے نے سب جماعتوں کو مغلوب کر دیا۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور ان کلمات کو 3 بار دہرایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر کر مروہ کی جانب چلنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں وادی کے درمیان میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑنا شروع کیا۔ جب آپ کے سامنے چڑھائی آئی تو آپ نے آرام سے چلنا شروع کیا اور مروہ پر چڑھ گئے، بیت اللہ کا مشاہدہ کیا اور جو اعمال صفا پر کیے وہی مروہ پر بھی کیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری چکر تھا تو ایک روایت میں ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 7واں چکر مروہ پر تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اس چیز کو پہلے معلوم کر لیتا جس کا مجھے بعد میں علم ہوا ہے تو میں قربانی ساتھ نہ لے جاتا اور عمرہ کر لیتا۔ پس تم میں سے جس کے ساتھ قربانی نہیں ہے وہ عمرہ کر کے حلال ہو جاؤ۔ اور ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا کہ تم بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کے درمیان صحیح کر کے حلال ہو جاؤ۔ 8 ذی الحج کو حج کا احرام باندھو اور تم نے حج مفرد کو عمرہ بنانا ہوگا۔ مروہ سے نیچے کھڑے سراقہ بن مالک نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارے لیے عمرہ کرنا اور ایک روایت میں ہمارا تمتع کرنا اس سال کے ساتھ خاص ہے یا ہمیشہ کے لیے اجازت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت تک کے لیے عمرہ حج میں داخل ہو گیا ہے۔ آپ نے 3 بار یہ فرمایا، نہیں، ہمیشہ کے لیے حج عمرہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا سے روانہ ہوئے تو قریش کو یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ مشعر الحرام میں رک جائیں گے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکنا ہوگا، جیسا کہ قریش جہالت میں وہاں رکا کرتے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے چل دیے یہاں تک کہ عرفہ میں پہنچ گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نمرہ میں آپ کا خیمہ لگایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نزول فرمایا۔ سورج کے زوال کے بعد آپ نے حکم دیا کہ قصوہ اونٹنی پر پلان رکھا جائے، چنانچہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو کر باطن وادی میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، تمہارے خون اور تمہارا مال تم پر حرام ہے، جیسا کہ تمہارے اس دن کو حرمت حاصل ہے۔ خبردار، جہالت کی تمام چیزوں کو میرے قدموں کے نیچے ختم کر دیا گیا ہے اور جہالت کے خون بھی ختم کر دیے گئے ہیں، اور اپنے خونوں میں سے جس خون کو سب سے پہلے میں معاف کرتا ہوں وہ ابن ربیعہ بن حارث کا خون ہے، جو بنو سعد قبیلے میں دودھ پلایا کرتا تھا۔ بنو حزیل نے اس کو قتل کر دیا تھا۔ نیز جہالی دور کے تمام سودوں کو ختم کرتا ہوں، اور سب سے اول میں عباس بن عبد المطلب کے سود کو ختم کرتا ہوں۔ پس تم عورتوں کے بارے میں اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تم نے ان کو اللہ کی امانت کے ساتھ اپنے قبضے میں کیا ہے اور ان کی شرمگاہوں کو اللہ کے کلمے کے ساتھ حلال گردانا ہے۔ پس تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ یہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ بیٹھنے دیں جس کو تم برا جانتے ہو۔ تمہارے ذمہ ان کی خوراک لباس کا بہتر انتظام کرنا ہے، اور میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ چلا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو تم کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے۔ وہ کتاب اللہ ہے، اور تم سے میرے متعلق سوال ہوگا تو تم کیا جواب دو گے؟ سب نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے تمام پیغامات کو پہنچایا، اپنی ذمہ داری کو ادا کیا اور اپنی امت کی خیر خواہی کی، اور اپنے اوپر عائد کردہ حقوق کو پورا کر دیا۔ تو آپ نے اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے اشارہ کیا، اے اللہ گواہ ہو جا، اے اللہ گواہ ہو جا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اذان کہی، پھر تکبیر کہی تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ پر سوار ہوئے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقف کی جگہ پر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کے باطن کو جبل رحمت کے نیچے کنکڑوں کی طرف اور جبل مشات کو اپنے سامنے کیا اور قبلہ رخ ہو کر سورج کے غروب تک وقف فرما رہے، اور فرمایا، میں نے یہاں وقف کیا ہے اور عرفہ کے تمام کی تمام وادی وقف کی جگہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو اپنے پیچھے بٹھا لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات سے واپس لوٹے تو آپ بڑے سکون اور اطمینان سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کی لگام کو کھینچ رکھا تھا، یہاں تک کہ اس کا سر آپ کے پلان کے درمیان لگ رہا تھا۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائنے ہاتھ کی ہتھیلی سے آسمان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے تھے، لوگوں سکون اور اطمینان اختیار کرو، سکون اور اطمینان اختیار کرو۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ریت کے تودے سے گزرتے تو لگام ذرا ڈھیلی کر دیتے تاکہ اونٹنی اس پر چڑھ جائے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ پہنچ گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نماز ایک اذان اور 2 تکبیروں کے ساتھ پڑھائی اور ان کے درمیان نفل نہیں پڑھے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق تک لیٹے رہے۔ جو ہی صبح صادق نمودار ہوئی تو آپ نے فجر کی نماز اذان اور تکبیر کے ساتھ پڑھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی راستے پر چلے جو جمرہ کبریٰ پر پہنچتا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جمرے پر آئے جو درخت کے پاس ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چاشت کے وقت 7 کنکر مارے۔ ہر کنکر کے ساتھ اللہ اکبر کہتے، یاد رہے کنکر لوبیا کے دانے کے تقریباً برابر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاتن وادی سے کنکر مارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تھے اور فرما رہے تھے کہ مناسک حج معلوم کرو، شاید میں اس سال کے بعد حج پر نہ آؤں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذبح تشریف لے گئے۔ آپ نے وہاں اپنے ہاتھ کے ساتھ 63 قربانیاں ذبح کی۔ باقی قربانیوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کیا۔ آپ نے ان کو قربانیوں میں شریک کیا اور ہر اونٹ سے ایک گوشت کا ٹکڑا لینے کا حکم دیا، چنانچہ انہیں ایک ہانڈی میں ڈالا گیا، ان کا سالن پکایا گیا، دونوں نے گوشت کھایا اور شوربہ پیا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ ہم قربانیوں کے گوشت کو صرف منا کر 3 دن کھاتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رخصت عنایت فرمائی اور فرمایا کھاؤ اور ذخیرہ کرو۔ راوی بیان کرتا ہے کہ ہم قربانی کا گوشت کھاتے رہے اور ہم نے اس کو محفوظ کیا، یہاں تک کہ جب ہم مدینہ واپس آئے تو ہمارے ساتھ قربانی کا گوشت تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کرنے کے بعد سر منڈوایا اور لوگوں کے سوالات کا جواب دینے کے لیے مینا میں بیٹھ گئے۔ ذی الحج کی 10ویں تاریخ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، لوگوں کون سا دن زیادہ حرمت والا ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ہمارا یہ دن بڑا حرمت والا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون سا مہینہ زیادہ عظمتوں والا ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، یہ مہینہ زیادہ عظمت والا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہوئے تو آپ نے بیت اللہ کا طواف بھی کیا، لیکن صفا مروہ کے درمیان طواف نہیں کیا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں سواری پر سوار ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر اس لیے سوار تھے کہ آپ لوگوں سے اونچے ہوں گے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکیں گے اور آپ سے مسائل پوچھنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ لوگوں کا بہت ہجوم تھا۔ ایک عورت نے اپنے بچے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اٹھاتے ہوئے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بچے کا بھی حج ہے؟ فرمایا، ہاں، اور ثواب تجھے ملے گا۔ محترم ناظرین گرامی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔